قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون ہمارے سامنے رکھا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو میری خاطر جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جو میری ذات کی تلاش میں رہتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ہیں جو اپنی راہیں ان کو دکھاتے ہیں۔ پس محض جہد سے جو نظارے دکھائی دیتے ہیں اسے لقاء نہیں کہا جا سکتا۔ لقاء کے لیے اپنے محبوب کا خود جھک کر ہاتھ پکڑنا ضروری ہے، ورنہ دور کے نظارے تو دل کی بعض دفعہ پیاس بجھانے کی بجائے اور بھڑکا جایا کرتے ہیں۔ بس لقاء سے مراد نظارہ نہیں ہے، لقاء سے مراد تعلق ہے، پیار اور وہ محبت کا تعلق جو پہلی لقاء، جو نظارے کی لقاء ہے، اس کے بعد حاصل ہوا کرتا ہے۔ اور اس پہلو سے خدا تعالیٰ کا نظارہ اپنے وجود میں انسان دیکھ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی دیکھ سکتا۔ یہ اور طرح کا نظارہ ہے جس کا میں تفصیل سے مختصر کرنے کی کوشش کروں گا، مگر نسبتاً تفصیل سے بیان بھی کروں گا۔ جہاں خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کی بہت سی راہیں ہیں اور پھر میں مدد کرتا ہوں، تو اپنی کوشش سے ان راہوں کے ذریعے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، وہاں اپنے ملنے کی ایک راہ بھی بیان فرمائی اور اس کا نام صراط مستقیم رکھا۔ چنانچہ جہاں فرمایا لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی راہوں کی طرف ان کو ہدایت دیتے ہیں، وہاں یہ دعا سکھلا دی کہ ربنا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم کی راہ دکھا۔ صراط مستقیم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، کہ اے نبی خدا اعلان کر دے کہ میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ بس اس مضمون کو سمجھنے کے بعد اہدنا کی دعا کا مفہوم زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی انسان میں اہلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس بات پر بحث چھیڑی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم میں جو یہ فرمایا گیا کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، جب صراط مستقیم حاصل ہو گئی پھر یہ دعا مانگتے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کے بہت سے معنی بیان فرمائے گئے ہیں جو درست ہیں اور مختلف زاویوں سے درست ہیں، لیکن حقیقی معنی یہ ہے کہ صراط مستقیم خدا کی ذات کا وجود ہے، اور خدا کی ذات جس راہ پر کھڑی ہے وہ لامتناہی راہ ہے، اور خدا کی ذات میں سفر لامتناہی ہے۔ بس اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہوگا کہ اے خدا جس راہ کے متعلق تو نے فرمایا ہے کہ اے نبی اعلان کر کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر کھڑا ہے، اس راہ کی ہدایت اس طرح دے کہ ہم ہمیشہ اسی راہ پہ چلتے رہیں اور اسی راہ پر ہمیشہ تیرے وجود کے اندر آگے بڑھتے رہیں اور تیری ذات سے زیادہ متعارف ہوتے چلے جائیں۔ یہ وہ لقاء ہے در حقیقت جو خدا کی مدد سے ملتی ہے اور ملنے کے بعد پھر جاری رہتی ہے، اور یہ مضمون پھر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، خدا کی ملنے کی بہت سی راہیں ہیں، لیکن ان راہوں کی تفاصیل بیان کرنے کا یہاں وقت نہیں۔ ان میں سے آج کے مضمون کے لیے میں نے ایک راہ اختیار کی ہے اور وہ عجز کی راہ ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر اپنے منظوم کلام میں بھی بہت پیارے رنگ میں روشنی ڈالی ہے، اور اپنے نثر کے کلام میں بھی بہت ہی پیارے رنگ میں روشنی ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں،
شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں۔ چھوڑو غرور و کبر کے تقوی اسی میں ہے، ہو جاؤ خاک مردی مولا اسی میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما۔ بس سب سے زیادہ قریب راہ اور آسان بھی اور مشکل بھی عجز کی راہ ہے۔ اپنے آپ کو گرا دینا آسان ہے، اس لیے میں نے اسے آسان راہ کہا، لیکن جب تکبر کے ڈنڈے کے سہارے انسان کا پھولا ہوا خیمہ کھڑا ہوا ہو تو جب تک وہ ڈنڈے نہ توڑے جائیں اس خیمے کا گرنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے ایک پہلو سے یہ راہ آسان ہے اور ایک پہلو سے مشکل ہے، لیکن جہاں تک خدا کی لقاء کا تعلق ہے اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ عجز کے بغیر خدا تعالیٰ سے کی لقاء ممکن نہیں ہے۔ اور عجز انسان کو مختلف پہلوؤں سے نصیب ہوتا ہے، اور اس مضمون پر بھی آپ اگر غور کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ بڑے بڑے عاجز بندے بھی جو حقیقتاً عجز کی کئی منازل طے کر چکے ہوتے ہیں، بہت سے پہلوؤں سے عجز سے عاری ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اس مضمون کو بڑا گہرائی سے سمجھنا چاہیے۔ عجز کیا ہے اور کیسے نصیب ہوتا ہے، اور اس کے برعکس تکبر کیا ہے اور تکبر سے بچنے کے کیا طریق ہیں۔ ان کو اگر آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ کے لیے خدا کے تک پہنچنے کی ایک راہ آسان تر ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، آسان ہونے کے باوجود پھر بھی جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اذن نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اس راہ میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور یہ بھی عجز سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ وہ دعا مقبول ہوتی ہے جو عجز کے آخری مقام پر ہو، اور اس دعا کا مقبول ہونا ایک ایسی حقیقت بن جاتا ہے جو سورج سے زیادہ بڑھ کر روشن ہوتی ہے۔ پس سجدے کی دعاؤں کے متعلق جو آپ سنتے ہیں کہ سجدے میں دعائیں جہاں مانگی جائیں تو زیادہ مقبول ہوتی ہیں، اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ سجدے کی حالت میں جو جسم کی حالت ہوتی ہے جو دعا مانگی جائے وہ مقبول ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کھڑے کھڑے روحیں سجدہ ریز ہو جایا کرتی ہیں، بعض دفعہ کھڑے کھڑے انسانی فکر ایسی عاجزی اختیار کرتا ہے کہ اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا، وہ خدا کے حضور کلیتاً مٹ جاتا ہے۔ وہ سجدہ ہے جس سجدے کی دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں، کیونکہ وہ سجدہ حقیقی عجز سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان میں جو عجز ہے وہ اس کے اندرونی رجحان سے تعلق رکھتا ہے، اور محض اپنے آپ کو واقعتاً کمزور سمجھنا کسی بڑی طاقت کے مقابل پر یہ عجز نہیں ہے۔ پہاڑ کے دامن میں کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی چلا جائے، کیسا ہی متکبر کیوں نہ ہو، اگر ایک عظیم پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہوگا تو اس کو ایک عجز کا احساس ہوگا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جو بلندیاں اور یہ حجم اور یہ وزن اور یہ طاقت ایسی غالب ہیں کہ اس کے مقابل پر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہ حقیقی عجز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک انسان وہاں عجز کا احساس کرتے ہوئے جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر وہ سارے عالم کا نظارہ کرتا ہے تو اس کا دل تکبر سے بھر جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے دیکھو میں کتنا بلند ہوں، ہر دوسری چیز میرے سامنے حقیر اور ادنا اور چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ایک اور شخص اس کے دل میں عجز ہے، جس کا رجحان عاجزانہ ہے، وہ پہاڑ کے نیچے بھی عاجز رہے گا اور پہاڑ کے اوپر بھی عاجز رہے گا۔ دنیا کی کوئی کیفیت بھی اس کے عاجزانہ رجحان کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ وہ عجز ہے جو عارف باللہ کا عجز ہے، جس کے بعد پھر لقاء نصیب ہوا کرتی ہے۔
انبیاء ہر شان میں عاجز ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے کی شان میں بھی عاجز ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد کی شان میں بھی عاجز ہوتے ہیں، اور در حقیقت جتنا جتنا ان کو بلندی نصیب ہوتی ہے اتنا ان کا عجز بڑھتا ہے۔ چنانچہ نبوت سے پہلے کے عجز کی کیفیت اور ہوا کرتی ہے اور نبوت کے بعد کے عجز کی کیفیت اور ہوتی ہے، کیونکہ بلندی سے بلندی کا عرفان بڑھتا ہے۔ ایک شخص جو پہاڑ کے نیچے سے پہاڑ کی چوٹی کو دیکھ رہا ہے، اگر اس کی نظر چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی ہے تو اس کا عجز اسی نسبت سے ہوگا جس نسبت سے اس کو پہاڑ زیادہ سربا فلک دکھائی دے رہا ہے، زیادہ بلند دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن ایک شخص جو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتا ہے اور مزید بلندیاں دیکھتا ہے، اس کے دل کی کیفیت بالکل اور ہو جایا کرتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اسی کو چوٹی سمجھ رہا تھا، صرف میں ہی بے حقیقت نہیں، یہ پہاڑ بھی بے حقیقت ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ جو رفتیں مجھے ظاہری آنکھ سے دکھائی دیتی تھیں ان رفتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے خدا کی کائنات تو بہت وسیع ہے، بلند سے بلند تر، ہر منزل کے بعد ایک اور منزل۔ یہی مضمون ہے جس کو حضرت اقدس ابراہیم علیہ السلام نے جب بیان فرمایا تو بہت سے مفسرین دھوکہ کھا گئے، یعنی اس کا ذکر قرآن کریم میں پڑھ کر اور سمجھ نہیں سکے۔ وہ سمجھے کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹ کی ایک قسم ہے، حضرت ابراہیم یا شرک کی ایک قسم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا اور کہا اچھا دیکھو کیسا روشن ہے، شاید یہی ہمارا خدا ہو۔ مراد یہ نہیں تھی کہ میرا خدا ہے یا تمہارا خدا ہے، مراد یہ تھی کہ تم لوگ اس طرح مروب ہوتے ہو، تم لوگ جو عرفان سے عاری ہو ہر بلند چمکنے والی چیز کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہو اور اس کے سامنے جھکتے ہو، حالانکہ وہ ذات جو ما ورا ہے ان سے پیچھے ہے، وہ تمام روشنیوں کا منبع ہے، تمام روشنیاں اس سے پھوٹتی ہیں، ہر نور اس سے نکلتا ہے۔ تو نظر کو کہیں ٹھہرا دینا جو ہے یہ ایک قسم کا غلط عجز پیدا کرتا ہے جو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ بس اس مضمون کو بہت غور سے سمجھنا ضروری ہے۔ دنیا میں انسان جب بڑے بڑے بادشاہوں کو، جابر حاکموں کو دیکھتا ہے ان کے سامنے بھی تو ایک عجز محسوس کرتا ہے، لیکن اگر اسے حقیقی عاجزی نصیب نہیں یا عجز کا عرفان حاصل نہیں تو اس کی نظر وہیں جھک جاتی ہے اور عجز سے بجائے اس کے کہ توحید پیدا ہو شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خداداد عرفان سے اس بات کو اس رنگ میں تمثیلاً بیان فرمایا کہ دیکھو اوہو یہ تو ستارہ ڈوب گیا، یہ تو میرا خدا نہیں ہو سکتا، ہاں چاند نکلا ہے، دیکھو کیسا روشن، کیسا خوبصورت، زیادہ پر نور اور زیادہ وجیح اور دل کو لبھانے والا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ چاند بھی ڈوب جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اوہو ہماری نظر تو یہیں ٹھہری ہوئی لگ رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ یہی آخری منزل ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک منزل ہے، چون دیکھو سورج نکلا ہے اور کتنا عظیم الشان سورج ہے، کس طرح اس نے کل عالم کو روشنی سے بھر دیا ہے، شاید یہی ہمارا خدا ہو۔ لیکن جب وہ سورج ڈوبا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، نہ ستارہ خدا تھا، نہ چاند خدا تھا، نہ سورج خدا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ما وراء الورا ہستی ہے، وہ ہمارا خدا ہے جس نے ان سب چیزوں کو نور بخشا ہے۔ بس عجز تو ضروری ہے، لیکن عجز کہ ابھی ایک اپنا عرفان ہوا کرتا ہے، اور صاحب عرفان کا عجز اور ہے اور بے عرفان انسان کا عجز اور ہے۔ بے عرفان کا عجز اسے بالکل ناکارہ اور بے ہمت کر دیا کرتا ہے، ہر طاقت کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے، ہر بڑے کو دیکھتا ہے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو بے حیثیت سمجھ کر اس کو سجدے کرنے لگتا ہے۔ لیکن ایک صاحب عرفان کا عجز بلندیوں کے ساتھ اور جھکتا چلا جاتا ہے، نہ وہ تکبر کی طرف مائل ہوتا ہے نہ وہ شرک کی طرف مائل ہوتا ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مثال کے ذریعے عجز کی ایک بہت ہی خوبصورت تفسیر ہمارے سامنے فرما دی اور ہمیں بتایا
کہ عز وہی ہے جو بالآخر خدا تک پہنچائے، ورنہ تم اپنے آپ کو ایسا حقیر اور بے طاقت سمجھنے لگو گے کہ مخلوق کے سامنے جھک جاؤ گے۔ بس نبوت میں بھی عز کا عرفان بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ایک بلندی کے بعد جب نبی کو دوسری بلندی نصیب ہوتی ہے تو اس بلندی سے خدا کی بلندی کا ایک اور آسمان اس کے سامنے روشن ہو جاتا ہے، ایک نئی بلندی اس کو دکھائی دینے لگتی ہے، اور اس کے سامنے وہ پھر اپنے آپ کو دوبارہ عاجز محسوس کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو عاجز سمجھا تو تھا، لیکن جیسا کہ حق تھا ویسا عاجز نہیں سمجھا تھا۔ خدا تعالیٰ تو لامحدود ہے اور اس کی ذات کی عظمت کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک موقع پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی مستغنی، ایسی غنی ہے اور ایسی لامتناہی دولتوں کا وہ مالک ہے کہ اگر تم اس سے اس کی ساری کائنات مانگو، جو مانگ سکتے ہو مانگ لو، اور وہ سب کچھ تمہیں دے دے، تو اس کی دولت میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی ایک سمندر میں سوئی کا نوکا ڈبو اور اس کے ساتھ تھوڑا سا پانی لگا رہ جائے جب اس کو باہر نکالو۔ اس پانی سے جو سوئی کے ناکے کے ساتھ نوک کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے اور وہاں قطرہ نہیں ٹھہر سکتا۔ مثال بہت خوبصورت دی ہے۔ انگلی ڈبو یا اور کوئی چیز ڈبو، اس کے ساتھ زیادہ پانی لگتا ہے، لیکن جو باریک نوک ہو اس کے ساتھ پانی کا قطرہ نہیں رہ سکتا، اس لیے بہت ہی معمولی پانی ہوگا۔ فرمایا اس میں بھی جو کمی آتی ہے، اس سے جو کمی آتی ہے خدا تعالیٰ کے کائنات میں اتنی بھی کمی بھی نہیں آتی اگر وہ تمہیں سب کچھ بھی دے دے۔ وہ لامتناہی ہے۔ یہ بات صاحب عرفان کے بغیر کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، اور جس کو یہ عرفان ہو اس کو اپنی دولت پہ گھمنڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ملک کا بادشاہ بھی ہو جائے تو وہ ایک زمین کے ایک ملک کا بادشاہ ہے، اور اس کے باوجود اس کا اقتدار کامل نہیں ہے۔ اس کو تو اپنے نفس، اپنے وجود پر بھی اقتدار حاصل نہیں۔ جب بیمار پڑتا ہے تو کس طرح بے حیثیت اور بے حقیقت ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کو اپنے جذبات پر بھی کامل اختیار نہیں ہوتا، نہ اپنے غصے پر، نہ اپنی خوشی پہ، نہ اپنی نیند پر، نہ اپنے جاگنے پر۔ بس وہ ایک بڑے ملک کا بادشاہ بن کر کیسے متکبر ہو سکتا ہے اگر اس کی نظر خدا کی لامتناہی ملکیت پر ہو؟ بس عرفان الہی عجز کی راہ سے جو نصیب ہوتا ہے ویسا اور کوئی عرفان نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر خدا کی ذات دن بدن زیادہ ظاہر ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ بعض صوفیاء نے غلطی کی اور عجز کو ظاہری رنگ دینے لگے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے اوپر مٹی ڈالتے تھے، بعض اوقات اپنے کپڑے بھاڑ لیتے تھے، گندے کر لیتے تھے، اور ایسا رنگ اختیار کرتے تھے جیسے وہ دنیا میں سب سے زیادہ گندے اور غلیظ اور بیکار لوگ ہیں۔ یہ ایک اظہار تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جمال کو پسند کرتا ہے۔ وہ جو کچھ نہیں کی حالت ہے وہ بیرونی حالت نہیں ہے، وہ ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے، اور بعض دفعہ بیرونی کیفیت اس اندرونی کیفیت سے بالکل متقابل ہوتی ہے، اس سے بالکل برعکس دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبد القادر جیلانی کے متعلق آتا ہے کہ وہ بڑے خوش پوش تھے، بہت ہی خوبصورت اور نہایت قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، آپ تو بڑے بزرگ اور خدا کے خاص پیارے بندے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں پہنتا جب تک مجھے خدا نہ کہے۔
ان کے دل کی پسند تھی جو خدا کی خاطر چھوڑ دینے پر تیار بیٹھے تھے، لیکن اللہ نے اس پر نظر فرمائی اور کہا نہیں پہنو۔ تو بعض دفعہ خدا اپنے بندے کی دل کی پسند پوری کرنے کے سامان خود فرماتا ہے اور اس کا عجز ان کپڑوں میں چھپ جاتا ہے۔ پس عجز کا ظاہری حالت سے تعلق نہیں ہے، بعض دفعہ عجز پھوٹ کر ظاہری حالت پر اثر انداز ہوتا ضرور ہے، لیکن اس کو پہچاننے کے لیے بھی عرفان کی آنکھ چاہیے۔ جو اندر کا عجز ہے وہ ہے، ورنہ تو آپ کو بے شمار سادھو ایسے دکھائی دیں گے جو جسموں پر راکھ ملتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ غور حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ راکھ کا کیا قصہ ہے، یہ راکھ کیوں مل رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کسی زمانے میں کسی صاحب عرفان نے ان کو یہ بتایا ہوگا کہ مٹی میں مل جانے سے، راکھ ہو جانے سے خدا ملتا ہے۔ جنہوں نے مٹی کا محاورہ سنا انہوں نے مٹی ملنی شروع کر دی، جنہوں نے خدا کی راہ میں راکھ ہو جانے کا ذکر سنا انہوں نے یہ نہ سوچا کہ خدا کی خاطر اپنے وجود کو جلا کر ختم کر دینا اور اپنے نفس کی راکھ بن جانا، یہ مراد ہے۔ خدا کی لقاء کے لیے یہ چیز ہے جو انسان کی مدد کرتی ہے۔ تو انہوں نے راکھیں بننی شروع کر دی۔ پس عجز کے مقام تو بے شمار ہیں، لیکن جب تک اندرونی طور پر آپ کو وہ آنکھ نصیب نہ ہو جو عجز کی شناسائی بخشتی ہے، جسے عجز پہچانا جاتا ہے، اس وقت تک صحیح معنوں میں آپ خدا کی راہ میں آگے قدم نہیں بڑھا سکتے۔ ایک اور پہلو سے جب ہم عجز کے مضمون پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ اس کی برعکس صورت کو دیکھ کر عجز کا مضمون ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہے تکبر۔ تکبر عجز کا بالکل برعکس ہے، اور تکبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان اور خدا کے درمیان ایک مکمل جدائی پیدا کرنے والا مضمون ہے، کیونکہ تکبر ایک ایسی چیز ہے جو خدا کے سوا کسی کو زیب ہی نہیں دیتا۔ یہ وہ صفت ہے جس میں خدا کا کوئی نبی شریک نہیں ہے، صرف خدا ہے جس کے متعلق جس کے صفات میں لفظ متکبر آتا ہے، اور بڑی شوقت والی صفت ہے۔ بڑا ہی روب پیدا ہوتا ہے انسان پر جب انسان خدا کی صفت متکبر پر غور کرتا ہے۔ اس کے سوا کسی بندے میں نہ تکبر کرنے کی استطاعت ہے، نہ تکبر کرنے کی طاقت ہے، نہ اسے زیب دیتا ہے، نہ اسے اجازت ہے۔ اس لیے خدا کے انبیاء بھی جبکہ خدا کی دوسری صفات میں شریک ہو جایا کرتے ہیں، شریک ان معنوں میں کہ اس سے حصہ پاتے ہیں، ویسے تو نعوذ باللہ شرک کا دوسرا مضمون ان پر صادق نہیں آتا، لیکن کسی نہ کسی رنگ میں خدا تعالیٰ کی صفت میں رنگین ہو جانے کا انسان میں ملکہ حاصل ہے اور اسے طاقت ودیت کی گئی ہے، لیکن تکبر کے لحاظ سے نہیں۔ پس تکبر اگر کسی جگہ ہے تو وہ خدا کے اور بندے کے درمیان ایک ایسا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں متکبر خدا سے مل ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مضمون کو اپنے رنگ میں یوں بیان فرمایا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ اس زمانے میں غالباً دولت مند ہی زیادہ متکبر ہوا کرتے تھے، اس لیے وہ دولت مند کہہ کر دراصل متکبر کا مضمون باندھا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اس مضمون کو نہایت زیادہ کمال کے ساتھ اور بہت ہی حسین انداز میں بیان فرمایا ہے، اور اس مضمون کو جو ابتدائی دکھائی دیتا ہے حضرت مسیح کے قول کی صورت میں، اسے مکمل کر دیا ہے۔ یعنی قرآن کریم کے بیان میں یہ مضمون اپنے ختم کو پہنچ گیا ہے، اس سے بڑھ کر یہ مضمون بیان نہیں ہو سکتا۔
फरमाया इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समाए वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़यात फ़ी सम्मिल ख़यात। ख़यात है लफ्ज़, वो मैं जब पढ़ता हूँ तो बाज़ दफ़ा लोगों को शुबह पड़ता है कि फ़तह के साथ पढ़ा है, लेकिन वो पढ़ने की तर्ज़ में है फ़र्क। बाज़ दफ़ा बाद में भी लोग पूछते हैं तो मैं उनको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फ़ी सम्मिल ख़यात व कज़ालिक नज़्ज़िल मुजरिमीन, फरमाया यकीनन वो लोग जिन्होंने हमारे निशानात को झुटलाया, वस्तकबरू अन्हा, और उनसे तकब्बुर इख्तियार किया। ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समाए, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। वला यदखुलूनल जन्नता, और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़यात, यहाँ तक कि ऊँट सुई के नाके में दाखिल हो जाए। अब देखें इन दोनों इबारतों में कितना फ़र्क है। अव्वल तो महज दौलतमंद का बयान नहीं फरमाया गया, बल्कि हर किस्म की तकज़ीब करने वाले को मुतकब्बिर फरमाया गया। अमर वाक़या ये है कि खुदा के निशानात बेशुमार हैं। यहाँ सिर्फ अंबिया की तकज़ीब मुराद नहीं है, बल्कि सारी कायनात में अल्लाह ताला की आयात फैली पड़ी हैं। और मुतकब्बिर हर आयत की तकज़ीब करता चला जाता है। वो देखता है, इस्तिफ़ादा करता है, खुदा की आयात में डूबा हुआ है दिन रात, उन आयात के सहारे ज़िंदा है, हर सांस उन आयात का मोहताज है, ज़िंदगी का हर लम्हा उन आयात के सहारे चल रहा है। और ऐसा गाफिल है और ऐसा बेवकूफ़ और अंधा है कि उसके बावजूद आयात का इनकार करता चला जाए, उनसे तकब्बुर की राह अख्तियार करता है। समझता है कि मेरी अदना ग़ुलाम है, मैं जिस तरह चाहूँ उनसे सलूक करूँ, और कोई मालिक नहीं है जिसके सामने मैं अपने इस इस्तिफ़ादे के लिहाज से जवाब दे हूँ। जो चीज़ें हैं वो मेरे फ़ायदे की खातिर इस तरह बनाई गई हैं जैसे मैं मालिक हूँ, और ये चीज़ें मेरे लिए बनाई जानी खुदा पर फ़र्ज़ थी। ये रुझान है जो मुतकब्बिर के दिल में पैदा हो जाता है। बस जहाँ उसका फ़ज़ल अपना हाथ खींच ले, वहीं ऐसा शख्स अचानक नंगा हो जाता है, यानी उसका रुझान बिल्कुल खुल कर सामने आ जाता है। वो कहते हैं खुदा होता कौन है मेरे साथ ये सलूक करने वाला? इतनी दुनिया पड़ी हुई है, फ़लाँ ठीक है, फ़लाँ ठीक है, मैं ही बीमार होना था, मुझे ही बीमार होना था, मेरे बच्चों पर ये मुसीबत टूटनी थी। और वो ये नहीं सोचता कि उसकी सारी ज़िंदगी, उसके वजूद का एक एक ज़र्रा उसकी ये ताकत के खुदा पर बातें करता है। ये भी खुदा की आयात में लिपटी हुई एक दास्तान है जो उन्हीं के ज़रिए चल रही है। इस दास्तान का अपना कोई वजूद नहीं, आयात के ज़रिए ही यह दास्तान दिखाई देती है, गोया है, लेकिन हकीकत में आयात ही हैं सिर्फ। बस आयात बारी ताला से रूगर्दानी करना और उससे मुंह मोड़ लेना, ये एक ऐसा गुनाह है जिसके मुतल्लिक़ कुरान करीम से पता चलता है कि ये बख्शिश के लायक नहीं है। और यही हकीकत में तकब्बुर को पैदा करने वाला गुनाह है, जिससे फिर तकब्बुर पैदा होता है और बिलाखिर इंसान बख्शिश से महरूम रह जाता है। कुरान करीम ने ऐसे लोगों का हाल बयान फरमाया कि जब हम उन पे नेमतें करते हैं तो वो कहते हैं अक्रमन कि देखो मेरे रब ने मेरी इज़्ज़त अफजाई की है, और जब हम उनसे नेमतें शब्द कहते अक्रमन कि मेरे रब ने देखो मेरी इज़्ज़त की है, और जब हम नेमतें छीनते हैं तो कहते हैं अहानन, खुदा ने मेरी तौहीन कर दी है। यानी खुदा कौन होता था मुझे ज़िल्लत देने वाला और रुसवा करने वाला? उसने ये नेमतें मुझसे वापस लेकर या मुझ पर उनकी राहें बंद करके मेरी तौहीन की है। बस वो लोग जो कायनात को गफलत की नज़र से देखते हैं और अपने वजूद को भी गफलत की नज़र से देखते हैं, उनको ये आयात दिखाई नहीं देती और उनके अंदर फिर तकब्बुर पैदा होना शुरू हो जाता है। फरमाया वस्तकबरू, बस आगाज़ शुरू किया आयात से गफलत करने के ज़िक्र से। उसके नतीजे में
جو بیماری تباً پیدا ہوتی ہے، پھر اس مضمون کو بیان فرمایا وستکبروا عنہا، پھر فرمایا لا تفتح لہم ابواب السماء، یہ نہیں کہا کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، فرمایا ان پہ رفتوں کا کوئی دروازہ بھی کھولا نہیں جائے گا۔ کتنا عظیم الشان اور کتنا کامل مضمون ہے۔ یعنی وہ لوگ جو خدا کے سامنے بڑے بنتے ہیں اور اونچے ہوتے ہیں، ان پر رفتوں کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ وہی ہیں جو سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ گرے ہوئے لوگ ہیں۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے اس مضمون کے مطابق اس کا برعکس نقشہ یوں کھینچا کہ خدا کے وہ بندے جو تواضع کرتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کی خبر یہ ہے، رفعناہم الی السماء السابع، جو اس کے الفاظ حدیث کے عربی میں تو مجھے یاد نہیں اس وقت، یعنی یاد تھے لیکن اس ذہن سے اس وقت گزر گئے ہیں، کہ وہ بندے خدا کے جو خدا کے حضور تواضع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں 7ویں آسمان پر اٹھا کے لے جاتا ہے، الی السماء السابع، اور زنجیر سے لپیٹ کر گویا کہ ان کو آسمان کی بلندی پر نہیں بلکہ 7ویں آسمان کی بلندی تک پہنچایا جاتا ہے۔ بس قرآن کریم نے فرمایا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، جو تکبر کرتا ہے اس پر رفتوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اور آن حضرت صلی اللہ اذا تواضع العبد، یہ الفاظ ہیں، اذا تواضع العبد رفعہ اللہ الی السماء السابع، کہ جب بھی کوئی بندہ خدا کا تواضع کرتا ہے، یعنی جھکتا ہے، گرتا ہے، اس کے حضور عاجزی اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ الی السماء السابع، اس کو خدا 7ویں آسمان کی بلندی تک اٹھا لے جاتا ہے۔ تو ہر بلندی کے لیے ایک عجز کا مقام ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں اچھی طرح۔ یعنی یہاں بلندیوں سے مراد یہ ظاہری بلندیاں نہیں ہیں، ہر انسان کے لیے کچھ اس کی خلقت میں بلندی پانے کی استطاعت موجود ہے، اور ہر انسان کا آسمان الگ الگ آسمان ہے۔ تبھی خدا تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو معراج کی رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف آسمانوں پر دکھایا ہے۔ ان سے خدا نے کوئی ناانصافی نہیں فرمائی۔ ہر شخص کی بلندی کی ایک استطاعت ہے، اور اس بلندی تک وہ بلند ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مسلم موعود کی پیشگوئی میں اس مضمون کو یوں بیان فرمایا گیا، وہ اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف یا آسمان تک اٹھایا جائے گا۔ یعنی خدا تعالیٰ نے اس کو جتنی صلاحیتیں بخشی ہیں، اس کا وہ آخری نقطہ جو آسمان پر مقدر ہے، وہاں تک وہ رسائی پا جائے گا۔ یعنی وہ اپنی قوتوں کو ضائع نہیں کرے گا اور اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بخشے گا کہ جو رفتیں اس کے لیے مقدر تھیں وہ ان کو حاصل کر لے گا۔ پس اس آیت نے ہمیں سمجھایا کہ عجز کے ذریعے بلندیاں حاصل ہوتی ہیں، اور یہاں رفت سے مراد صفات باری تعالی ہیں، کیونکہ حقیقت میں ظاہری آسمان کی طرف اٹھایا جانا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہاں ہرگز ظاہری آسمان مراد نہیں، نہ کبھی آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ زنجیروں سے باندھ کر خدا نے کسی سجدہ کرنے والے کو سجدے کی حالت سے اٹھا کر کسی اوپر جو نظر آنے والے جو میں پہنچا دیا ہو۔ بس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دیں اور واقعہ نہ ہو؟ لیکن یہ واقعہ ہر روز گزرتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں بندگان خدا ایسے ہیں جو سجدوں کی حالت میں اٹھائے جاتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ سجدہ ظاہری سجدہ ہو، ان کے دلوں پر ایسی کیفیتیں طاری ہوتی ہیں زندگی میں جو اچانک ان پر ان کے عجز کا ایک مقام روشن کرتی ہیں، اور اس فلیش میں، اس ایسے لمحے میں جس کو ظاہری وقت سے ناپا ہی نہیں جا سکتا، اچانک ان کو اپنا ایک عز کا مقام دکھائی دیتا ہے، اور دل سے خدا تعالیٰ کی ایسی تکبیر بلند ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں انہیں رفتوں کو ایک آسمان کی طرف بلندی نصیب ہوتی ہے۔
بس آخری درجہ 7ویں آسمان تک کا عام بندوں کا درجہ ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے علاوہ رفعت کا ایک اور مقام عطا ہوا جو ان آسمانوں کے بعد کا مقام تھا، اور وہ ظاہر کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سب عاجز بندوں سے زیادہ عجز کرنے والے تھے۔ اس لیے عجز والے کو بلندی عطا ہوتی ہے اور سچی بلندی حاصل کرنے والے کو عجز نصیب ہوتا ہے۔ یہ دو مضمون آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور یہی لقاء کا مضمون ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جس معراج کا ذکر ہے وہ لقاء کا معراج ہے، کسی ظاہری آسمانوں کا سفر تو نہیں ہے، جس طرح کے بعض علماء بیچارے اپنی ناسمجھی میں اور بینائی بصیرت کی کمی کی وجہ سے سمجھ بیٹھے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی ظاہری گھوڑا اترا، اس کے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور پھر وہ اڑنا شروع ہوا پروں کے ساتھ، یہاں تک کہ ایک ایک آسمان کو پیچھے چھوڑتا چلا گیا۔ یہ بچگانہ تصور ہے۔ اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا، خدا نے یہ پیغام دیا تھا کہ تو عجز کے ایک ایسے مقام تک پہنچ گیا ہے جس میں بنی نوع انسان میں کوئی تیرا شریک نہیں رہا۔ ان معنوں میں خدا کی توحید کا ایک پرتو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑا جو کسی اور انسان پر، کسی نبی پر نہیں پڑا، کہ ایک رنگ میں آپ بھی واحد ہو گئے اور یکتا ہو گئے۔ کبھی کوئی انسان خدا کے حضور ایسا عاجز نہیں ہوا تھا جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے حضور تواضع اختیار فرما گئے، اور اس کے نتیجے میں تمام مخلوق تو اپنی بلندیوں کے باوجود 7ویں آسمان سے اوپر نہیں جا سکی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اس سے بھی بلند تر ہوا، اور اس کا تعلق عجز سے ہے، کیونکہ حضور نے خود فرما دیا ہے کہ رفتیں یعنی اسوار کی طرح بلندیاں کیسے نصیب ہوا کرتی ہیں۔ پھر فرمایا اسی آیت میں لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ نہیں کہا کہ اونٹ کا ناکے میں داخل ہونا اس سے زیادہ آسان ہے کہ دولت مند جنت میں داخل ہو۔ یہ مضمون جو ہے یہ ایک قسم کا محال مضمون ہے، ناممکن دکھانے والا مضمون ہے، مگر قرآن کریم نے جو بیان فرمایا ہے اس میں بندے کے لیے مایوسی کی دیوار کھڑی نہیں کی۔ یہاں یہ فرمایا ہے یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے، یہ مضمون فرمایا ہے، اور تکبر کا اونٹ کم بھی ہو سکتا ہے، اس کا جسم چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کی کجیاں دور بھی ہو سکتی ہیں۔ اونٹ کی مثال بڑی خوبصورت مثال ہے، حضرت مسیح کو بھی یہ مثال دی گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی مثال سکھائی گئی، لیکن طرز میں کتنا فرق ہے۔ حضرت مسیح نے فرمایا کہ یہ زیادہ ناممکن ہے کہ دولت مند خدا کی راہ میں داخل ہو جائے، خدا کی جنت میں داخل ہو، بنسبت اس کے کہ اونٹ داخل ہو جائے وہ سوئی کے ناکے میں یا اس میں سے گزر جائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے نہیں، جب تک اونٹ اس قابل نہیں ہو جاتا کہ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، اس وقت تک جنت کا راستہ بند ہے۔ اور اونٹ کی مثال اس لیے دی گئی ہے ہاتھی کی بجائے، ہاتھی ورنہ زیادہ بڑا جانور ہے، قرآن کریم میں ہاتھی کا ذکر بھی موجود ہے، کہ اونٹ میں ایک ٹیڑھا پن بھی ہے، اس لیے تکبر میں جو کجی پائی جاتی ہے اس کی مثال اونٹ سے بہتر نہیں دی جا سکتی تھی۔ صرف بڑا ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر ایک ٹیڑھا پن بھی پایا جاتا ہے۔ بس قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور ٹیڑھا بھی ہے ساتھ، اور یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں تکبر میں، اس وقت تک اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ لیکن یہ فرمایا کہ یہ ممکن ہے کہ تمہارے تکبر دور ہو جائیں، یہ ممکن ہے کہ تمہارے کجیاں جو ہیں درست ہو جائیں اور تم سیدھے ہو جاؤ۔ اس لیے مایوسی کا پیغام نہیں ہے بلکہ امید کا پیغام ہے۔ مشکل کام ہے، تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی،
इन्नका कादिहुन इला रब्बिका, बहुत मुशक्क़त की राह इख्तियार करनी पड़ेगी, लेकिन अगर करोगे तो फमुलाक़ी है। ए इंसान, तुझे ये पैगाम है कि तू ज़रूर खुदा को पालेगा। जन्नत तुझ पर हराम नहीं हुई है, मगर जन्नत की राह बताई जा रही है कि वो कैसी मुश्किल राह है। अपने नफ्स के तकब्बुर को तोड़ो, उसकी कजियों को दुरुस्त करो, फिर तुम ज़रूर उस राह पर चल पड़ोगे जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह है, और फिर तुम्हें हकीकी बुलंदी नसीब होगी। कुरान करीम में आसमान के मज़मून के साथ एक ऊँट का मज़मून भी बांधा गया है। चुनाचे जो दूसरी रकत में हम सूरत तिलावत करते हैं उसमें ये मज़मून इकट्ठा आया है। इसके मुतालिक एक दफ़ा मैंने खुतबे में कुछ रोशनी डाली थी, लेकिन कुरान करीम की आयात तो लामुतनाही हैं। ये जो अब मैं मज़मून बयान कर रहा हूँ इसका भी उसके साथ एक ताल्लुक़ है। आसमान की बुलंदी ऊँटों को हासिल नहीं हुआ करती, तुम्हें गौर करना चाहिए। आसमान की बुलंदी खुदा के आजिज़ बंदों को हासिल हुआ करती है। बस रफ़तें हासिल करनी है तो ऊँटों पे बैठकर रफ़तें नहीं मिलेंगी तुम्हें। तुम ये ना समझना कि दुनिया के सवारियों के मालिक हो जाओ, बुलंद सवारियों पर दौड़ने लगो तो तुम बहुत ही अज़ीमुश्शान वजूद बन जाओगे, बल्कि हकीकी रफ़तें इज्ज़त से हासिल होती हैं। ऊँट के मुतालिक दूसरी जगह जो फरमा दिया कि वो दाखिल ही नहीं हो सकता, तो ऊँट पर बैठा हुआ कहाँ से दाखिल हो जाएगा। तो ये मज़मून है जिसमें गौर की तरफ वहाँ दावत दी गई है कि ऊँट है तो बड़ा ऊँचा जानवर और तेज़ दौड़ भी लेता है अच्छा भला, और लेकिन टेढ़ा है, और तुम अगर ऊँट की राह इख्तियार करोगे तो तुम मुतकब्बिर बन जाओगे। बस फरमाया ला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खयात, उस वक्त तक तुम दाखिल नहीं हो, ऐसा शख्स दाखिल नहीं हो सकता जब तक छोटा ना हो जाए और अपने नफ्स के ऊँट को वो और मुख्तसर करता चला जाए, यहाँ तक कि वो हलाकत के मुकाम तक पहुँच जाए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फरमाया कज़ालिक नज़्ज़िल मुजरिमीन, फिर हम इस तरह मुजरिमों को सज़ा दिया करते हैं कि उनकी तरक्की की राहें तंग कर देते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। एक इंसान बाज़ दफ़ा जाते जाते देखता है कि रास्ता तंग होता चला गया, यहाँ तक कि वो ऐसा सुराख बन गया कि उसमें से वो दाखिल हो ही नहीं सकता। बाज़ लोग मुझे ऐसी ख्वाबें लिखते हैं और वो लिखते हैं कि बहुत ही दिल पर इससे दहशत तारी होती है कि एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है लेकिन रास्ता तंग होते होते इतना छोटा हो जाता है कि बेख्तियार हो जाता है। आदमी कोशिश करता है आगे बढ़ने की लेकिन फंस जाता है। बस आगे बढ़ने की राह में जो रोके हैं वो अपने नफ्स के तकब्बुर की रोके हैं, वरना खुदा की राहें कुशादा हैं। जब उन राहों से बड़ा बनकर इंसान वहाँ से गुजरने की कोशिश करता है तो नहीं गुजर सकता। बस रोया में ऐसे लोगों को दर हकीकत ये पैगाम होता है कि तुम्हारे अंदर अभी तरक्की की गुंजाइशें तो मौजूद हैं, लेकिन तुमने अपने नफ्स को छोटा नहीं किया। अपने नफ्स को खुदा के हुजूर और छोटा करो। जब छोटा करोगे तो इन बारीक राहों से भी तुम बड़ी आसानी से गुजर जाओगे। साइंस की आजकल ऐसी फिल्में तैयार की जाती हैं जो इस किस्म के नज़र के धोखे हैं, लेकिन उन धोखों के नतीजे में इंसान धोखा नहीं खाता बल्कि हदायत की राह पा जाता है। चुनाचे छोटे छोटे बारीक जरासीम जो जिस्म के खुलियों में दाखिल होते हैं, उनके मुतालिक खा किसी तरह भी वो बयान करें, हकीकत में एक तालिब इल्म को पूरा मजमून समझ नहीं आ सकता। तो साइंस के ज़रिए उन्होंने ऐसे नज़र के धोखे बना लिए हैं कि एक आदमी जो समझा रहा है कि अंदर क्या है, वो इतना छोटा दिखाई देता है कि उसके मुकाबले पर खुलिया लगता है एक बहुत बड़ा हॉल है, और फिर वो खुलिये में उतरता है उन बारीक नालियों के ज़रिए जो बड़ी मुश्किल से दिखाई देती हैं, और वो छोटा सा आदमी उसमें जाकर फिर वो फिर रहा है चारों तरफ, वो अंदर चीज़ें देख रहा है, वो बच्चों को दिखा रहा है कि देखो मैं इस फलां जगह पहुंच गया हूँ, यहाँ न्यूक्लियस की ये शक्ल है,
یہ خلیے کے پردے اور نیوکلیس کے درمیان کا پانی ہے، یہاں اس قسم کی پیگمنٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور وہ ایسا مزیدار نظارہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے، یا طالب علم کے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت میں چھوٹا ہو جائے انسان تو راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں، اور خدا کی راہ میں چھوٹا ہونا ضروری ہے، کیونکہ خدا کی راہ پہ آپ نے چلنا ہے اور وہاں بڑے بن کر نہیں چلا جا سکتا۔ اور اس پہلو سے بہت سے اور ایسے زاویے ہیں جن کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تکبر کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی پیاری نصیحتیں فرمائی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہیں، لیکن چونکہ اب وقت ہو گیا ہے، 1 گھنٹے کے قریب وقت ہو گیا ہے، اس لیے باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا۔ یہ وہ جمعہ ہے جس کا خطبہ اس وقت فرینکفرٹ اور میونخ میں بھی سنا جا رہا ہے۔ اب خدا تعالیٰ نے دیکھیں نئے ایسے آلات مہیا فرما دیے ہیں، نئے سائنس کے انکشافات ایسے ہو چکے ہیں جن کے نتیجے میں انسانی آواز کی پہنچ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ بس وہ بھی ہمارے شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان منتظمین کو جزا دے جن کی کوششوں کے ذریعے یہ آواز براہ راست دوسرے ملکوں کے لوگ سن سکتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جن کی کاوش فکر کے نتیجے میں ایسی چیزیں ایجاد ہوئیں۔ احسان مند ہونے کا ایک یہ بھی طریق ہے۔ بس رمضان مبارک میں جب آپ دعائیں کریں تو اپنے ہر محسن کے لیے دعا کیا کریں۔ مجھے ایک بچی کی بات بہت ہی پیاری لگتی ہے، وہ چودھری شاہ نواز صاحب مرحوم کی نواسی ہے۔ وہ چھوٹی سی تھی تو اسے ماں باپ نے سمجھایا کہ بیٹا دعائیں کرو، رمضان ہے یا ویسے کسی موقع پر کہا ہوگا، بہت دعائیں کیا کرو۔ تو ایک دن اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا دعائیں کیں، بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا میں نے جو دعائیں کیں امی کے لیے، نانی کے لیے، نانا کے لیے، ابا کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، اس کے علاوہ میں نے اس کے لیے بھی دعا کی جس نے آئس کریم ایجاد کی تھی۔ انہوں نے کہا ہے اس کے لیے کیوں دعا کی؟ انہوں نے کہا دیکھو اس نے بچوں کا دل خوش کر دیا۔ اب یہ بات تو بچگانہ ہے لیکن عارفانہ بھی ہے۔ ہم لوگ جب بندوں کا احسان نہیں دیکھ سکتے تو خدا کا احسان بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس بات کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ بس خدا کے عرفان کی باتیں تو ہم کر رہے ہیں، اگر بندے کا عرفان نہ ہوا تو خدا کا بھی نہیں ہوگا۔ تو ہر محسن کے احسان پر نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے دل میں جذبہ تشکر رکھیں، اور اگر براہ راست کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کیا کریں۔ اپنی دعاؤں کے ذریعے آپ احسان کا بدلہ اس رنگ میں اتار سکتے ہیں کہ ظاہری طور پر جو بدلے اتارے جاتے ہیں اس سے بہت بڑھ کر ایسے شخص کو جزا پہنچ جاتی ہے۔ اور اس طرح ہر راہ میں آپ کو، بندوں کی راہ میں بھی اور دوسری راہوں میں بھی، آفاقی طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی، ہر مطالعے میں خدا دکھائی دینے لگے۔